کہ سانپ کو یہ سوچ کر چھوڑ دینے والا کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی، وہ ہم میں سے نہیں. یعنی سانپ دکھے اس کو مار ڈالنا چاہیے. حضور فرماتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی، یہ سوچ کر سانپ کو چھوڑنے والا ہم میں سے نہیں. عام طور پہ یہ عقیدہ ہوتا ہے نا، اہل عرب میں بھی یہ عقیدہ تھا کہ اگر ہم کسی سانپ کو ماریں گے، جی ہاں، اگر ہم کسی سانپ کو ماریں گے تو یہ سانپ کی ناگن ہم سے بدلہ لے گی. یہ عقیدہ عرب کے کافروں کا تھا، اور بعد میں پھر یہ عقیدہ ہندوستان میں بھی لوگوں نے اس کو عام کیا. کافروں سے یہ عقیدہ مسلمانوں میں آیا کہ اگر ہم کسی سانپ کو ماریں گے تو سانپ کی ناگن ہم سے بدلہ لے گی. پہلی بات تو یہ بتائیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سانپ کی ناگن ہم سے بدلہ لے گی، ناگن کو پتا کیسے چلا کہ آپ نے مارا؟ لوگ تو ابھی تک نبی کے علم غیب پہ جھگڑا کر رہے ہیں، ناگن کو علم غیب کیسے ہو گیا؟ ناگن کو علم غیب کیسے ہو گیا؟ تو اس کو نہیں پتا کہ سانپ کو کس نے مارا. تو ایسا ناگن کوئی بدلہ نہیں لیتی. اور یہ کہیں یہ سمجھ کے چھوڑ دینا کہ بدلہ لے گی، حضور فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں. یعنی اگر سانپ نظر آئے تو اس کو مارنا چاہیے، سانپ نظر آئے تو اس کو مارنا چاہیے. جنگلوں میں جو سانپ نکلتے ہیں، بستی کے اندر جو عام طور پہ ہمارے رمضان پورے کے علاقے میں بھی سانپ نکلتے ہیں تو اس کو مارنا چاہیے، فوراً مارنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اس لیے کہ اگر آپ نے گھروں میں نکلے تو مسئلہ الگ ہے، اور وہ اس کے متعلق جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ کسی موقع پر میں تفصیلی بیان کروں گا. لیکن ابھی میرا عنوان چونکہ وہ نہیں ہے تو اس لیے سانپ نظر آئے تو اس کو مارو. لوگوں کا عقیدہ یہ بھی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سانپ کو اگر مارو تو اس کی آنکھوں میں مارنے والوں کا فوٹو آ جاتا ہے نا. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ مشکات شریف کی شرح میں یہ لکھتے ہیں کہ مارنے والے کا فوٹو آ جاتا ہے. کوئی فوٹو نہیں آتا بھیا، کوئی فوٹو نہیں آتا. اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سانپ کی منڈی جلا دیتے ہیں تاکہ وہ تصویر جل جائے، وہ فوٹو جل جائے. اچھا، وہ آپ نے یہ سوچا کہ وہ فوٹو آ جاتا ہے اس لیے کہ لوگ اس دور کے جنہوں نے یہ عقیدہ گڑا ہے وہ فوٹو تک ہی ان کی رسائی تھی، ورنہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ وہ ویڈیو بھی آ جاتا ہے. تو یہ ساری تہمات پرستی کی باتیں ہیں. نہ فوٹو آتا ہے نہ ویڈیو آتا ہے، یہ سب چیزیں نہیں ہیں. اور لوگ دراصل مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ سانپ کو جب مارا جائے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. اصل بات یہ، سانپ کو مارا جائے تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا، لیکن سانپ مر گیا اس کی علامت کیا ہے؟ سانپ کو جب مارو تو اس کی پیٹھ نیچے ہو جاتی ہے اور اس کا پیٹ اوپر ہو جاتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ وہ مر گیا، یہ ہے. اور اس کو اس لیے جلا دیا جاتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو کر کے پھر چلنے نہ لگے اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. اس لیے اس کو جلا دیا جاتا ہے تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے، یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ یہ مر چکا. اور رہی بات کہ کوئی ناگن جو ہے وہ کسی سانپ کے مارنے پر بدلہ نہیں لے سکتی، یہ عقیدہ مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ عقیدہ دوسروں سے مسلمانوں کے اندر منتقل ہو کر آیا ہے. میرے غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سانپ کو یہ سمجھ کر چھوڑ دے کہ اس کی ناگن مجھ سے بدلہ لے گی وہ ہم میں سے نہیں. اچھا، کسی کو سانپ ڈس لے تو لوگ محلے میں یہ دہشت پھیلاتے ہیں کہ وہ فلاں نے فلاں سانپ کو مارا تھا تو اس کی ناگن نے بدلہ لیا. یہ سب تہمات پرستی اور دیو مالائی جو ہے وہ قصے ہیں، اور اس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے. دراصل حکم یہ ہے کہ موذی جانور کو مار ڈالو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے. قتل الموذی قبل الایذا، کہ اس جانور کو مار ڈالو جو تمہیں تکلیف پہنچائے، اس کو قتل کر دو، ختم کر دو اس کو. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا اگر تم نماز کی حالت میں ہو اور تمہیں سانپ نظر آئے تو حالت نماز میں اس نماز کو توڑ دو اور سانپ کو مارو تاکہ وہ کسی کو اذیت نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے. یہاں پر ایک چیز میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں کہ مجھے پتا چلا ہے، اب بات حدیث پاک کی نکل آئی تو عرض کروں کہ رمضان پورے کے لوگ اور ادھر کچی بستی جو اس طرف ہے مالدہ شیوار وغیرہ میں یا جنگلوں میں جہاں پر سانپ نکلتا ہے تو لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کھیل تماشا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کو مار ڈالنا چاہیے. یہ کھیل تماشے کی بنیاد پر ایک بندے کی جان گئی ہے، میں جس کو جانتا ہوں، ایک بندے کی جان گئی ہے. اس کے گھر میں سانپ تھا، نکلا
گھر کے لوگ اس کو مارنا چاہتے تھے، وہ سانپ پکڑنے کا عادی تھا، اس نے بہادری کی بنیاد پر اس کو مارنے نہیں دیا، اور بعد میں کچھ دنوں کے بعد اسی سانپ نے اس کو ڈسا اور اس کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اس بندے کی مغفرت فرمائے۔ بہرحال جس کی موت جس میں لکھی ہوتی ہے تو اس کو اسی میں موت آتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ایذا دینے والی چیز یا تکلیف دینے والا جانور نظر آئے تو تم اس کو وہیں پر قتل کر دو، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو نماز توڑ کر قتل کرو، سانپ اگر نظر آئے، کیونکہ وہ تمہیں ڈسے گا ہی۔ ہمارے مذہب میں ڈسنے والی چیزوں کو، ایذا دینے والی چیزوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جنات بھی سانپ کی شکل میں آتے ہیں، تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر آپ کو ایسا شبہ ہوتا ہے کہ یہ جنات سانپ کی شکل میں آ گیا ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ چلے جائیں، یہاں سے چلے جاؤ، دوبارہ کہہ دے چلے جاؤ، تیسری بار کہہ دو چلے جاؤ، پھر بھی نہ جائے تو آپ اس کو مار ڈالیں، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ حضور سیدی سرکار امام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہمارے بزرگ بیان کرتے ہیں۔ واقعہ یوں ہوا کہ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر میں ایک سانپ نکلا، اور سانپ نکلا تو آپ نے اس کو مار ڈالا۔ جب آپ نے اس کو مار ڈالا سانپ کو، تو چونکہ وہ اتفاق سے جو جنات کا بادشاہ تھا اس کا شہزادہ تھا، اور وہ سانپ کی شکل میں شاہ صاحب کے گھر میں آ گیا تھا، شاہ صاحب نے اس کو مار ڈالا۔ جب مار ڈالا تو جنات کے بادشاہ کو خبر ہوئی کہ عبدالعزیز نام کے کوئی محدث دلی میں رہتے ہیں، انہوں نے مار ڈالا میرے بیٹے کو۔ تو اس نے چند جنات کو بھیجا انسان کی شکل میں، کیونکہ جنات جو ہے وہ بہت مختصر وقت میں کہاں سے کہاں پہنچ سکتے ہیں، وہ شکلیں بھی بدل سکتے ہیں۔ تو اب ایسا ہوا کہ وہ آئے، شاہ صاحب کے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھلا تو شاہ صاحب سے کہا کہ آپ سے کام ہے، ذرا باہر آئیں۔ جیسے ہی باہر آئے تو کہا چلیے ہمارے بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ چند قدم چلے تو کیا دیکھا کہ دلی تو ختم ہو گیا، لیکن ایک نئی بزم میں آپ تشریف لے گئے، جہاں پر بہت سارے لوگ موجود تھے عجیب عجیب چہرے والے، اور وہاں پر ایک بزم سجی ہوئی تھی اور ایک بادشاہ بیٹھا ہوا تھا۔ شاہ صاحب کو لے جا کے کہا کہ یہی مجرم ہے۔ شاہ صاحب نے کہا میں نے کیا جرم کیا ہے؟ تو بادشاہ نے کہا آپ نے میرے بیٹے کو قتل کیا۔ شاہ صاحب نے فرمایا میں نے کسی کے بیٹے کو قتل نہیں کیا۔ کہا وہ جو سانپ آپ کے گھر میں تھا وہ میرا بیٹا تھا۔ شاہ صاحب نے فرمایا تیرا بیٹا تھا یا کون تھا مجھے نہیں پتا، میں تو اتنا جانتا ہوں کہ میرے حضور کا فرمان ہے قتل الموذی قبل الایذا، ایسی چیز کو قتل کر دو جو تمہیں ایذا پہنچائے، اور اس سے پہلے اس کو قتل کر دو کہ وہ تمہیں ایذا پہنچائے۔ ایذا پہنچانے سے پہلے تم ایذا پہنچانے والے جانور کو قتل کر دو۔ میں نے تو حضور کے فرمان پہ عمل کیا ہے۔ اب آپ بادشاہ جنوں کے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو قتل کر دیا تو ہم بھی تمہیں قتل کریں گے، میں نے حضور کے فرمان پہ عمل کیا ہے، آپ کیسے مجھے قتل کر سکتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا کیا یہ حضور کی حدیث ہے؟ انہوں نے کہا بالکل حضور کی حدیث ہے۔ کہا ہمیں نہیں پتا کہ حضور کی حدیث ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا آپ کو نہیں پتا تو میں کیا کروں، مجھے پتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے، میں نے اس پہ عمل کیا ہے، کوئی ضروری تو نہیں نا کہ حضور کی ہر حدیث ہر بندے کو یاد ہو۔ تو اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ بات ہے تو ابھی فیصلہ ہو جائے گا۔ کہا ایک کام کرو مدینہ منورہ جاؤ اور جا کر کے وہاں پر بہت سارے جن رہتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زیارت کی ہے، جو حضور کی محفلوں میں بیٹھے ہیں، ان میں سے بزرگ جن کو جو صحابی ان کو بلا کر کے لاؤ کہ وہ آ کر کے فیصلہ کریں گے کہ شاہ عبدالعزیز صحیح کہتے ہیں یا بادشاہ صحیح کہتا ہے۔ بس چند جن گئے اور تھوڑی دیر میں واپس آئے تو دیکھا کہ ایک بہت نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے اور بہت بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جیسے ان کو دیکھا سارے جنات کھڑے ہو گئے اور جنوں کا بادشاہ بھی کھڑا ہو گیا، اور اپنے تخت پر جنوں کے بادشاہ نے اس بزرگ کو بٹھایا اور وہ خود دوسری طرف بیٹھا۔ یہ ادب کیا، احترام کیا، اور آنے والے بھی وہ جن صحابی تھے، یعنی جنوں کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے نا، تو جن صحابی تھے، سب کا احترام کیا۔ تب بادشاہ نے کہا حضور آپ کی بارگاہ میں ایک مقدمہ ہے، مقدمہ یہ ہے کہ یہ شخص کہتا ہے کہ حضور کی حدیث ہے قتل الموذی قبل الایذا، کہ موذی کو قتل کرے اس سے پہلے کہ وہ ایذا پہنچائے،
اور جس نے میرے بیٹے کو قتل کیا وہ جب سانپ کی شکل میں تھا، اور یہ کہتا ہے کہ جب کوئی جن جس شکل میں ہوگا تو حکم اس چیز کا ہوگا، اصل کا حکم نہیں ہوگا. یعنی جنات اگر سانپ کی شکل میں گیا، اب اس کو مار دیا گیا تو جنات کو مارنے کا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ سانپ کی شکل میں گیا. کیوں؟ اب آپ بتائیں. بادشاہ یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث میرے علم میں نہیں ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ حدیث ہے. اللہ اکبر، یہ دلی کا محدث ہے. تو اس وقت وہ جن صحابی نے اپنے لبوں کو جنبش دی. شاہ عبدالعزیز اندر ہی اندر سے خوش ہو رہے تھے، چلو اچھا ہوا یہ حادثہ ہو گیا. اس لیے کہ اس حادثے کی وجہ سے میں نے اس صحابی کی زیارت کر لی کہ جس نے اپنی نگاہوں سے میرے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا ہے. اگرچہ یہ جنات لیکن ان کی زیارت ہو گئی، ان کی آنکھوں کی زیارت ہو گئی. تو وہ جنات صحابی نے کہا بالکل یہ سچ کہتا ہے، کیونکہ جس محفل میں میرے نبی نے یہ حدیث پڑھی تھی اس محفل میں میں خود موجود تھا. سبحان اللہ. تو دیکھیے ایسا ہوا تو فرمایا انہوں نے شاہ عبدالعزیز صاحب نے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ کو بعض لوگوں نے تابعی بھی کہا ہے کہ انہوں نے صحابی جن کی زیارت کی ہے اور ان آنکھوں کو دیکھا ہے. میرے امام اہل سنت کہتے ہیں نا، جو آنکھیں رسول پاک کو دیکھتی ہے پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے. خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے جو آنکھیں ہیں محو لقائے محمد. تو وہ شاہ صاحب نے فائدہ اٹھایا اور کہا کہ حضرت آپ صحابی ہیں تو ایک کام کریں کہ ذرا وہ حدیث کی جو سند آپ تک آتی ہے ذرا اس کی اجازت مجھے بھی عطا فرما دیں. تو اب اس طریقے سے ہو گیا. کس طریقے سے ہو گیا؟ اس طریقے سے کہ شاہ صاحب کو اجازت ملی اس جن صحابی سے اور وہ رسول اللہ سے روایت کرتے ہیں. تو ایک واسطے سے شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ حضور سے روایت کرنے لگے، اور پھر وہی شاہ عبدالعزیز سے شاہ آل رسول احمدی کو اجازت ملی. تو وہ دو واسطوں سے اجازت